بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے انڈس اسپتال کا تاریخی اقدام۔ صاف پانی کرنے والے 40 پلانٹ تیار کر لیے۔ محکمہ صحت کے حوالے وزیر صحت ڈاکٹر عزرا پیچوہو نے شاہ فیصل میں پہلے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ پلانٹ میں 50,000 گیلن روزانہ صاف پانی فراہم کرنے کی صلاحیت۔ اسپتال کے صدر ڈاکٹر باری خان نے وزیر صحت کو اسپتال کا دورہ کرایا۔ ڈاکٹر عزرا پیچوہو نے کہا کہ صاف پانی کی فراہمی سے عوام متعدد بیماریوں سے محفوظ ہوں گے۔ پانی کی فراہمی کیسے ممکن بنائی جائے؟ انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک نے حل نکال لیا۔ 40 پانی صاف کرنے والے پلانٹ تیار کر لیے۔ انڈس ہاسپٹل کے پہلے پلانٹ کا افتتاح کراچی کے علاقے شاہ فیصل میں وزیر صحت نے کیا۔ وزیر صحت سندھ عزرا پیچوہو کا کہنا ہے کہ ہر سال مضر صحت پانی کے پینے سے درجنوں بیماریاں ہوتی ہیں۔ عوام صاف پانی کی فراہمی سے متعدد بیماریوں سے محفوظ ہوں گے۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز کی تکنیکی و تشخیصی ادارے نے پلانٹس کی تعمیر میں کردار ادا کیا۔ سی ای او انڈس ہاسپٹل ڈاکٹر ظفر زیدی کا کہنا تھا کہ نئے پلانٹ سے 50,000 گیلن تک روزانہ پانی فراہم کر سکتے ہیں۔ پلانٹ سندھ بھر کے مختلف اضلاع میں نصب کیے گئے ہیں۔ کراچی، بدین، حیدرآباد، مکلی سمیت 40 جگہوں پر واٹر پلانٹ نصب کیے گئے۔ تمام پلانٹس محکمہ صحت سندھ کے حوالے کر دیے گئے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن، عوام کے اربوں روپے بچا لیے۔ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 6 ماہ میں عوام کے اربوں روپے محفوظ کیے گئے۔ مارچ سے ستمبر تک 850 سے زائد غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 424، ایسٹ میں 157 اور جنوبی میں 86 غیر قانونی تعمیرات کرائی گئیں۔ کورنگی میں 28، ویسٹ میں 23 اور کماڑی میں 2 عمارتیں مسمار۔ ایس بی سی اے کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی، عوام کا اربوں روپیہ محفوظ بنا دیا۔ ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عبدالرشید سولنگی کا کہنا ہے کہ 6 ماہ میں عوام کے اربوں روپے محفوظ کیے گئے۔ مارچ سے ستمبر تک 850 سے زائد غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا۔ بلڈر مافیا کا اربوں روپے بٹورنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ ڈی جی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے تفصیلات بتایا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 424 غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 157 پورشن اور اضافی فلور مسمار کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 86 غیر قانونی تعمیرات توڑ دی گئیں۔ ڈسٹرکٹ کورنگی میں 28 پورشن مسمار کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 23، ملیر میں 6 اور کماڑی میں 2 عمارتوں کو مسمار کیا گیا۔ انڈسٹریل ایریا میں 4 عمارتوں کو خلاف قانون تعمیرات پر مسمار کیا گیا۔ موسیٰ کالونی میں مالک مکان کے بیٹے نے کرایہ دار کو قتل کر دیا۔ ملزم گرفتار، اعتراف جرم بھی کر لیا۔ کہا کہ کرایہ دار کا اہلیہ سے جھگڑا ہو رہا تھا، نیند سے اٹھ کر گیا اور کہا شور سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ لڑائی کے دوران کینچی کرایہ دار کے پیٹ میں جا گھسی۔ لاش گھر چھوڑ کر کماڑی کی طرف فرار ہوا۔ 3 سال سے چرس کا نشہ کر رہا ہوں۔ ہوا تھا وین میں سویا ہوا تھا تو یہ اچانک جو ہے نا تقریباً 12 سوا 12 بجے کا ٹائم ہوگا۔ کرایہ دار تھا یہ محمد علی آیا، اپنی جو ہے نا بیگم سے لڑ رہا تھا تو کافی گالی گلوچ تیز آواز میں جو ہے نا دونوں لڑ رہے تھے آپس میں۔ تو میری والدہ گئی ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے تو اتنے میں جو ہے نا لائٹ گھر پہ تھی نہیں 12 سوا 12 بجے کے دوران، تو میری آنکھ کھلی ہے، میں اس کے پاس گیا ہوں تو گالی گلوچ دونوں آپس میں بہت تیزی سے کر رہے تھے۔ میں نے اس کو بولا یار اوپر میری والدہ رہتی ہے، نیچے میری بہنیں رہتی ہے، بیگم بچے رہتے ہیں، بانجیاں رہتی ہے، تو روز روز گالی گلوچ کرتا ہے، کبھی تم رات کو 3 بجے گالی گلوچ کرتے ہو، کبھی صبح گالی گلوچ کرتے ہو، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ تو میری والدہ میرے سامنے کھڑی تھی، میری بہن جیسے آپ کھڑی ہے، کینچی یہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ لڑائی جھگڑا چھڑوانے کے دوران میرے سے اس کو کینچی لگی ہے۔ کارساز حادثے میں اہم پیش رفت، ملزم نتاشا کی جیل سے باہر آنے کی امید دم توڑ گئی۔ منشیات کے مقدمے میں ملزمہ نتاشا کی درخواست ضمانت مسترد ہو گئی۔ نتاشا کے وکلاء نے سیشن عدالت میں نئی درخواست دائر کر دی۔ جواد آصف کی رپورٹ۔ ملزمہ نتاشا سلاخوں کے پیچھے رہے گی، ضمانت پر رہائی کی امید دم توڑ گئی۔ مرکزی کیس میں سیشن عدالت سے ضمانت ملنا کام نہ آ سکا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے منشیات کے مقدمے میں دائر درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ضمانت مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ورثا کی جانب سے دیے ہوئے آبجیکشن سرٹیفکیٹ کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس مقدمے میں مدعی سرکار ہے۔ مجسٹریٹ کی عدالت سے ضمانت مسترد ہونے کے فوراً بعد ملزمہ کے وکلاء نے سیشن عدالت میں ضمانت کی نئی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین دانیال کے ساتھ محمد جواد، سٹی 21۔ صوبے کی ترقی و خوشحالی کے لیے یوسیز کو بااختیار بنانے کا مشن، صوبے کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے سندھ سرکار کا بڑا کارنامہ۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی سٹی 21 سے خصوصی گفتگو۔
بولے پیپلز پارٹی اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ پہلے تمام یوسیز کو 5 لاکھ روپے ماہانہ فنڈز ملتے تھے، جسے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ جی دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جیسے کہا تھا کہ پاور نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں، تو گراؤنڈ پر موجود چیئرمین یوسیز کونسلر موجود رہتے ہیں کہ وہ اپنی یوسیز میں اپنے چھوٹے موٹے کام، عوام کے ایشوز حل کرا سکے۔ اس سے پہلے 5 لاکھ روپے تھے، اب 7 لاکھ روپے بڑھا کر 12 لاکھ روپے پر منتھ ان کو اوزیٹی شیئر بڑھا دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے یوسیز میں چھوٹے موٹے کام کرا سکیں، میلوں کورز، رنگز، پانی کی لائنیں، سیوریج کا کوئی پیور بلاکس کر سکیں۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلا تفریق تمام یونین کونسل کے اوزیٹی شیئر بڑھائیں، ٹاؤنز کے شیئر بڑھائیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جو ویژن تھا کہ نچلی سطح تک پاور کو ڈیلیور کرنا، اس کی یہ امپلیمنٹ ہوا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، منسٹر لوکل گورنمنٹ، ان کی کوششوں سے یہ ہوا ہے تاکہ یہ امپاور ہو کر اپنے علاقوں میں عوام کی خدمت بہتر انداز میں کر سکے، کیونکہ ان کی شکایت تھی کہ 5 لاکھ روپے جو ملتے تھے وہ یوسیز کی سیلریز میں جو امپلائی ان پہ خرچ ہوتے تھے، تو اس کو بڑھا دیا گیا ہے اس لیے تاکہ وہ اپنے علاقے میں یوسیز میں کام کر سکیں، چھوٹے موٹے کام ہوں، ان کے مسائل حل کر سکیں۔ میئر صاحب ہم نے بھی ان کو کہا۔ یونین کمیٹیوں کے سینکڑوں ملازمین فاقہ کشی پر مجبور۔ کراچی کی 60% یونین کمیٹیاں شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ورزی کرنے لگیں۔ شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ کے مطابق ہر یوسی میں 8 ملازمین رکھنا ضروری۔ بیشتر یوسیز میں چیئرمینز نے 2 سے 4 ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ جوائننگ سے محروم ملازمین نے ریجنل ڈائریکٹر سے امیدیں لگا لیں۔ یونین کمیٹیوں کے سینکڑوں ملازمین فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ کراچی کی 60% یونین کمیٹیاں شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ کی خلاف ورزی کرنے لگیں۔ شیڈیول آف اسٹیبلشمنٹ کے مطابق ہر یوسی میں 8 ملازمین رکھنا ضروری ہے۔ ماڑی پور کے علاقے 500 کوارٹر میں بجلی کی عدم فراہمی پر لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ علاقہ مکینوں کا دھرنا 12 گھنٹے بعد ختم ہو گیا۔ کہ الیکٹرک کی جانب سے آدھے بلوں کی ادائیگی کے بعد بجلی بحال کرنے کی یقین دہانی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، امید کیریو سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل کراچی کے علاقے ماڑی پور کے ہاکسپے کی حدود میں صبح سے علاقہ مکینوں کا بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج جاری تھا۔ یہ دھرنا تقریباً 12 گھنٹے جاری رہا، لیکن کوئی مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کچھ حد تک مذاکرات ہوئے ہیں۔ مذاکرات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا مطالبات رکھے گئے ہیں اور یہ احتجاج کب تک ختم کیا گیا ہے، اس حوالے سے ہم علاقے کے جو معزز ہیں، مسجد کے پیش امام ہیں، ہم ان سے جانیں گے۔ امام صاحب بتائیے گا، یہ احتجاج کب تک ختم کیا گیا ہے اور مذاکرات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ میرے ساتھ معاہدہ کیا، ایس ایچ او نے بھی معاہدہ کیا، کچھ معزز بندوں نے بھی وعدہ کیا کہ کل آپ بل بھر کے آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی مطالبہ ہیں وہ پورے ہو جائے گا، آپ کی بجلی بھی آن ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے جو ہے نا دھرنا کو ختم کر دیا، میری سرباری پہ میں نے ختم کر دیا۔ اگر مزید جو ہے بجلی کاٹی جاتی ہے، بند ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر بھی احتجاج ہوگا؟ پھر بھی ہم احتجاج کریں گے، یہیں بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے، ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے ہم لوگ۔ آج بالکل یہ مسجد کے پیش امام تھے جن کی سربراہی میں یہ احتجاج جاری تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرک کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی کہ آدھے بل جو ہے ان کی پیمنٹ کر دی جائے، اس کے بعد جو ہے بجلی کھولی جائے گی۔ آج جو ہے بجلی کھولنے کے بعد یہ احتجاج عارضی طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ جی، امیر جماعت اسلامی حافظ الرحمان ضلع وسطی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عوام کے ساتھ مل کر پھر ہم اپنے حصے کا کام کریں گے۔ منظم جماعت پاکستان کی ضرورت ہے، دیانتدار جماعت پاکستان کی ضرورت ہے، ایسی جماعت جو لوگوں کے مسئلوں کو لے کر چلے، وہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ وہ جماعت جس کے ساتھ اے ٹی ایم نہیں، ایسے لوگ نہیں کہ جو پارٹی چلاتے ہوں یا پارٹی کے لیڈروں کو چلاتے ہوں اور اپنے مفادات اٹھاتے ہوں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ ایسی جماعت پاکستان کی ضرورت ہے کہ جو ببانگے ڈول سب کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکے۔ اور جماعت اسلامی نے اس پاکستان کے لیے خون دیا ہے۔ افغانستان کے پہاڑوں میں ہمارے نوجوانوں کا خون اور ان کی قبریں موجود ہیں، کشمیر کے سبزہ زاروں میں موجود ہیں۔ آج بھی مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش بن گیا ہے، پھانسی کے سینکڑوں لوگ ان کے پھندوں پر جلائے گئے، اس لیے کہ ہم نے پاکستان کے تحفظ کی بات کی،
कि पाकिस्तान जोग्राफिया का नाम नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। और आपने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता हुआ है, इंडियन नवाज लॉबी उसको शिकस्त हुई है और पूरी ताकत से वहां जमात इस्लामी और उसके लाइक माइंडेड लोग इस वक्त वहां पर उभर कर सामने आए हैं। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। मायूसी गुनाह भी है, मायूसी शैतान का हथियार भी है। नौजवानों, अगर उम्मीद सीखनी है, यकीन सीखना है, तो देखो फलस्तीन के बच्चे किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, बारूद के ढेर पर हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं, रोज शहादतें होती हैं। 40,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, उनमें से 25,000 से ज्यादा बच्चे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर्रहमान गुफ्तगू कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों के हवाले से देखेंगे। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में समाअतें और फैसलों के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। सिंध हाई कोर्ट में PS 112 के वोटों की दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने PTI उम्मीदवार सरबुलंद खान की दोबारा गिनती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ECL में नाम शामिल होने के बायस वॉइस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन की जनरल सेक्रेटरी समीउद्दीन बलोच ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि गुज़िश्ता रोज़ में अपने अहल खाना से मिलने ओमान जा रही थी। FIA हुक्काम ने मुझे एयरपोर्ट पर रोक लिया। 10 से ज़ायद लापता शहरियों की अदम बाजियाबी से मुतालिक समाअत के दौरान अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसरान से पेश रफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सच्चल से लापता शहरी निसार अहमद और मोहम्मद निसार पुलिस को मतलूब थे। दोनों शहरी बाहिफाजत घर वापस आ गए हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में MDA और महकमा इंसदाद तजावुज़ात के अमले पर हमले के केस में मुल्ज़िम अहमद शाह की दरख्वास्त से ज़मानत की समाअत के दौरान अदालत ने मुल्ज़िम के वकील को शरीक मुल्ज़िमान की ज़मानत का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने MDA से भी मुल्ज़िमान के खिलाफ तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। सिटी कोर्ट में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की ख़राब सर्विस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार, कराची बार के सदर जनरल सेक्रेटरी व दीगर पेश हुए। अदालत ने तमाम सेलुलर कंपनियों को मुश्तरका सर्वे करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर जॉइंट सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। मंगवाई चाय की पत्ती कराची में फ़रोख्त करने के केस में अदालत ने कस्टम कोर्ट के चाय की पत्ती वापस करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ दायर कस्टम की अपील पर मुल्ज़िमान को नोटिस जारी कर दिए। शहर कायद में बिला तातुल ज़रूरियात ज़िंदगी का हुसूल शहरियों के लिए मुश्किल बन गया। मंगो पीर, शेरपाव कॉलोनी, कोरंगी, मेहरान टाउन, ज़िया कॉलोनी, लियारी, नियाबाद, शेरशाह समेत मुख्तलिफ इलाके गैस बंदिश की वजह से मुतासर हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। रोशनियों के शहर कराची में बिजली गैस के मसाइल गंभीर। शहर में 10 घंटे बिजली और 8 घंटे गैस बंदिश का सिलसिला ना रुक सका। मंगो पीर, शेरपाव कॉलोनी, कोरंगी, मेहरान टाउन, ज़िया कॉलोनी, लियारी, नायाबाद, शेरशाह समेत मुख्तलिफ इलाके बिजली और गैस से मुतासिर। शहरियों का कहना है कि गैस की आंख मचोली और प्रेशर में कमी के सबब लकड़ियों पर खाना तैयार करना पड़ता है। गैस बिलों में टैक्सों की भरमार से परेशान हैं। बिजली की बंदिश से दीगर मसाइल पेश आते हैं। पानी की किल्लत हो जाती है। बिजली के होश रुबा बिलों से घर के अखराजात को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किलातें होती है, जाके होटलों से खरीदना पड़ता है खाना वगैरह। तो गरीब बंदे मकान किराए के बंद मकानों में रह रहे हैं। हवा का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, परेशानी होती है बहुत। तो सही जी, 2 घंटे आती है, 2 घंटे जाती है, 2 घंटे आती है, 2 घंटे जाती है। इधर पानी का बहुत मसला है। इधर पानी पीने के लिए नहीं है, गैस नहीं आ रही है, बस सिलेंडर पैसों का लेते हैं बस। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तर्जुमान सुई सदरन का कहना है कि मुख्तलिफ गैस फील्ड से हासिल होने वाली गैस प्रेशर में कमी के बावजूद सार्फिन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इकदामात रोजमर्रा की बुनियादों पर किए जाते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़े आपको बताएं कि सिंध के पानी से कटौती, अरसा एक्ट में तब्दीली नामंजूर। वफाक ने पानी का मुआहिदा खत्म किया तो सिंध मज़ाहमत करेगा। पीपल्स पार्टी अरकान का सिंध असम्बली में 2 टोक ऐलान।
ضیاء الانجار، سردار شاہ، آغا سراج دورانی، سعدیہ جاوید، اسماعیل راہو، امداد پتافی کا نثار کھوڑوں کی قرارداد کی حمایت کا اعلان، معاہدے کا خاتمہ 18ویں ترمیم کے خاتمے کی سازش قرار دیا۔ اپوزیشن نے بھی حکومتی قرارداد کی حمایت کر دی۔ علی خورشیدی نے کہا کہ وفاقی حکومت سے مطالبے پر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ کوسچن اینڈ آنسر، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ۔ پانی کے بحران پر سندھ اور وفاق ایک بار پھر آمنے سامنے۔ سندھ حکومت نے عرصہ ایکٹ میں ترمیم متعلق قرارداد منظور کر لی۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اجلاس میں نثار احمد کھوڑوں نے قرارداد پیش کی اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ عرصہ ایکٹ پانی کے 1991 کے معاہدے کے ساتھ منسلک ہے۔ اس ایکٹ میں کسی بھی قسم کی ترمیم آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ہم اکثر وڈیروں پر الزامات لگا دیتے ہیں کہ جی اوپر بیٹھے ہیں، اپنا پانی پہلے پی لیتے ہیں اور پھر ٹیل اینڈرز کو کچھ نہیں ملتا۔ ایک صوبے میں یہ الزام ہے تو پھر یہ الزام وفاق پہ بھی ہوتا ہے کہ جی سندھ اگر لوئسٹ رائپیرین ہے تو پہلا حق سندھ کا ہونا چاہیے، لیکن اس کو مانا نہیں جاتا اور عرصہ غلط برابر کام کرتی رہی ہے۔ اجلاس میں متحدہ پاکستان، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ارکان نے بھی عرصہ ایکٹ میں موجودہ ترامیم کے خلاف پیپلز پارٹی کی قرارداد کی حمایت کی۔ اور اس معاہدے میں یہ کہا گیا، لکھا گیا، الوکیشن کی گئی کہ 48 ایم ایف پانی سندھ کو ہوگا، 48 ایم ایف پانی پنجاب کو ہوگا۔ ہمیں برابری کے بنیاد پہ ٹریٹ کیا گیا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ لوور رائپیرین کی اجازت کے بغیر، سندھ کی اجازت کے بغیر کوئی نیا منصوبہ پنجاب نہیں بنا سکے گا۔ وزیر تعلیم سردار شاہ نے کہا کہ اگر دریائے سندھ میں پانی کی یہ صورتحال رہی تو سمندر ٹھٹا، بدین اور کراچی کو نگل جائے گا۔ کراچی میں سب زبانیں بولنے والے لوگ بستے ہیں۔ میرا گھر کراچی میں ہے، ضیاء الانجار علی فریال کا گھر بھی کراچی میں ہے۔ یہ پانی اگر آپ کے پاس نہیں آئے گا تو ہمارے پاس بھی نہیں آئے گا۔ یہاں پانی سب کا مسئلہ ہے، وہ انٹرنل ہے، مگر ان موقعوں پہ آپ کا موقف، میرا مشورہ ہے، میں ایک چھوٹا سا طفل مکتب ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس پہ آپ کو لیڈ لے کے بات کرنی چاہیے۔ ایم کیو ایم کے صابر قائم خانی نے کہا کہ قرارداد کی حمایت کرتے ہیں، معاملے کو مشترکہ مفادات کی کونسل میں کیوں پیش نہیں کرتے؟ آج بھی آپ کو پوائنٹ آف آرڈر چاہیے۔ سندھ اسمبلی میں موجود تمام جماعتوں کے ارکان نے عرصہ ایکٹ میں موجودہ ترامیم کے خلاف قرارداد متفقہ طور پہ منظور کر لی۔ Now I put the resolution to the House. Those who are for the resolution may say aye. Aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the resolution is carried unanimously. سندھ اسمبلی کا اجلاس منگل کے روز دوپہر 2 بجے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ کراچی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں میں تیزی۔ کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس، انتظامیہ کو سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے بھی 12 ربیع الاول کے انتظامات کو حتمی شکل دینا شروع کر دی۔ ایم ڈی نے تمام نجی کمپنیوں کو کچرا دانوں کی صفائی اور رنگ و روغن یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی ولادت کا جشن، جلوسوں اور جلسوں کا دن، شہر قائد کی انتظامیہ کی بہتر انتظامات کے لیے کوششیں تیز۔ کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کا کہنا تھا کہ عید میلاد النبی انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ انتظامیہ سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کو یقینی بنائے۔ اجلاس میں متعلقہ اداروں نے انتظامات کے بارے میں کمشنر کو تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے 12 ربیع الاول کے سلسلے میں انتظامات شروع کر دیے۔ شہر کی اہم شہرہوں، علاقوں اور بالخصوص مساجد، امام بارگاہوں کے اعتراف، جراثیم کش اسپرے کا آغاز کر دیا گیا۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے اہم شہرہوں اور جلوسوں کے راستوں پر عرق گلاب کے چھڑکاؤ کی بھی ہدایت کی۔ ایم ڈی کا کہنا تھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تمام صفائی کے عملے کو نئے یونیفارم فراہم کیے جائیں گے۔ کاروباری حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ روپے پر پریشر، ڈالر کی پرواز بلندی کی جانب گامزن۔ انٹر بینک میں ڈالر 13 پیسے مہنگا ہو کر 278 روپے 70 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 19 پیسے مہنگا ہو کر 281 روپے سے تجاوز کر گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ درآمدی بل کی طلب پر روپے پر پریشر دیکھا گیا۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر 13 پیسے مہنگا ہوا۔
इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 57 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 70 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज उतार चढ़ाव के बाद मनफी इख्तिताम देखा गया। 100 इंडेक्स 282 पॉइंट्स की कमी से 78,615 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में कारोबार के मस्बत आगाज के बाद मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान बुलंद तरीन सतह 79,214 तक ट्रेड हुआ, जबकि दिन की कम तरीन सतह 78,545 रिकॉर्ड की गई। कारोबार के दौरान कम कीमत वाले स्टॉक में सरमायाकारों की दिलचस्पी देखी गई। सिटी 21 की जानिब से काटी सदर जौहर अली कंधारी को सालगिरह की मुबारकबाद। काटी में मेंबरान की जानिब से सदर जौहर अली कंधारी की सालगिरह का केक काटा गया। सीनियर मेंबरान ने जौहर अली कंधारी को असासा करार दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट। कोरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री में काटी सदर जौहर अली कंधारी की सरप्राइज बर्थडे पार्टी। इस मौके पर काटी के सीनियर मेंबर जुबैर छाया, सीनियर नायब सदर निगत अवान, नायब सदर मुस्लिम मोहम्मदी समेत दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। जौहर अली कंधारी को सालगिरह का केक काटने के मौके पर तमाम दोस्तों ने सालगिरह की मुबारकबाद दी। आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे प्रेसिडेंट काटी जौहर अली कंधारी साहब की सालगिरह है। मैं इनसे यही पूछ रहा था कि कितने 31 साल के हो गए या 32 साल के हो गए। माशाल्लाह ये आज से 20 साल पहले जैसे दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हैं। जौहर भाई के साथ काम करना एक यूनिक एक्सपीरियंस था और एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। मैंने बड़े सदूर के साथ काम किया है, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, मगर जो मज़ा मुझे बखुदा जौहर भाई के साथ आया शायद ही किसी के साथ आया। सबसे पहले तो जौहर साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। आज बर्थडे 9 सितंबर काटी में का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जौहर साहब जब आ रहे थे और जब प्री सिलेक्शन हुई थी तो इतना मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम काम, लेकिन अब एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे जौहर साहब से बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला है। काटी सदर जौहर अली कंधारी ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 30 सितंबर मेरी टीम का आखिरी दिन है। इसके बाद दूसरी नौ मुंतखब टीम आएगी। टेनोर हमारा मुकम्मल होने जा रहा है। 30 तारीख को दूसरे सदर आ जाएंगे। जैसे निगत ने कहा कि हमारा काटी से रिलेशन तो खत्म होगा नहीं, तो पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन, हमारा नाम, हमें इज्जत इसी इदारे से मिली है, तो हम तो इसके लिए काम करते रहेंगे। ये ओहदे आते जाते रहेंगे। तो लेकिन ये कि जो असल काम है वो इदारा है, काटी है, उसकी टीम है, वो अल्लाह ताला इसको कायम रखे। मैं सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा और दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी चाहे सदारत रहे ना रहे, काटी के साथ हम उसी तरीके से तनदेही के साथ लगे रहेंगे और लोगों के काम करते रहेंगे। काटी के मेंबरान और टीम ने जौहर अली कंधारी के साथ काम करने को अपने लिए एजाज करार दिया और कहा कि हम सब हमेशा काटी के मसाइल के हल के लिए ताउन जारी रखेंगे। कैमरामैन अजलान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।